السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 سورہ ال عمران آیت نمبر 154۔ جیسا کہ لاسٹ آڈیو میں نے اونگ کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد چین بھیجا، یعنی اونگ بھیجی۔ میدانی جنگ میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہوتی ہے کہ ایک تو انسان کا سکون رخصت نہ ہو، وہ پورے یکسوئی کے ساتھ اپنے منصوبہ بنا سکے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے اور اس کو یہ یقین ہو کہ اس کی جان اس کی اپنی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے لڑنا ہے اور اسی کے لیے حرکت میں آنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ جن پر اونگ چھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے لوگ جن کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست نہیں بناتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمان رہتے ہیں۔ ان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوتی ہے، ان کو نہ تو اپنے دین کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے رسول کی، اور وہ جاہلیت والے گمان رکھتے ہیں۔ جاہلیت والے گمان کون سے رکھتے ہیں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، نعوذ باللہ، انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں، جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مایوس کن ہے۔ یقولون هل لنا من الامر شیئا، کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شہد کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، اور یہ منافقین کا سردار تھا۔ اس لیے جب اس کو خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے ہیں تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا، حل لنا من شیء، کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، دلوں میں تو کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہو۔ دلوں میں تو یہ ہے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں نہ قتل ہوتے۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جب ہمیں بے حد خوف محسوس ہوا تو اللہ نے اونگ اتار دی، ہر شخص کی ٹھوڑی سینے سے جا لگی، سب ہی اونگنے لگ گئے، اور میں بھی معتب بن کشیر کی یہ بات سن رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے خواب میں کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ منافقین کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہی تھا کہ اس جنگ کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس میں ہماری ایک نہیں سنی گئی، اس لیے وہ بدگمانیاں پھیلا رہے تھے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے تھے جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کفر، بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے جس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ان کے دل وسوسوں اور شبہات سے بھرے ہوئے تھے۔ انسان کے اندر قیادت کے بارے میں وسوسے کب آتے ہیں؟ جب انسان نظریے کے لیے خالص اور یکسو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی موقع پر شکست سے دوچار ہوتا ہے تو اس کو توقع سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ناگوار نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے۔ لیٹنے کی جگہوں کے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے قتل ہونا تھا، دفن ہونا تھا، اس طرف وہ نکل آتے۔ موت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں کسی کے لیے لکھی ہو آ کے رہتی ہے۔ اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو وہ تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب موت کا وقت نہ آیا ہو۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو بھی کسی اسباب کا، کسی بچاؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلِيُبْدِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ سینوں کے اندر کس چیز کی آزمائش مطلوب تھی؟ پیاری بہنوں، ایمان کی آزمائش مطلوب تھی جو سینوں کے اندر تھا۔ سینوں کے اندر اخلاص ہے یا نفاق، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر پروان چڑھنے والے اخلاص یا نفاق کو ظاہر کر کے حجت بنا دینا چاہتے تھے تاکہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور کافروں کے امراض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جائیں۔
دلوں کا حال کھول دینے میں کیا حکمت ہے؟ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مخلص مسلمانوں کا اخلاص و منافقوں کا نفاق کھل جائے، کیونکہ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور مومن کی زبان سے اسلام کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی جب کوئی آزمائش کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والا ہوگا، آزمائش کے بعد اس کا ایمان اللہ سے پہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو پہلے ہی اللہ کی طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار، شکوک و شبہات سے بھرا ہوتا ہے، وہ بدگمانیوں میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، میرے ساتھ ہی اللہ نے یہ معاملہ کیوں کیا۔ ہم اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں، آمین۔ بذات صدور، خفیہ راز جو دل کی تہوں میں ہوتے ہیں، ہر وقت دل میں ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے اور وہ نہ روشنی میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ واللہ علیم بذات الصدور، سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے ایمان سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر چھپے ہوئے نفاق کو ظاہر کر کے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا یقین دلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گمانوں سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا یقین دلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کے مقدر میں موت تھی وہ باہر آ کے مارے جاتے، مقدر کا لکھا ضرور پیش آتا ہے۔ آیت نمبر 155، ان الذین تولوا منکم، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا آپس میں باہمی تصادم ہوا۔ مقابلے کے دن کس نے پیٹ پھیری تھی؟ اس سے مراد وہ تیر انداز ہو سکتے ہیں جن کے دل میں مال غنیمت کے لالچ نے جوش مارا تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کا حصہ نہیں دیں گے۔ نمبر 2، اس سے مراد غزوہ احد سے بھاگنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ شیعہ حضرات حضرت عثمان پہ یہ بھی طعن کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری پر نہ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کل کی آیت میں جو ہم نے دیکھی تھی، آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ جو لوگ غزوہ احد کے میدان سے فرار ہو گئے تھے ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا تھا، تمام صحابہ کو معاف فرما دیا تھا، اور ہم ان کے اوپر طنز و تنشین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک چال تھی۔ انسان سے غلطی کب ہوتی ہے؟ انسان سے اس وقت غلطی ہوتی ہے جب اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، جب اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس مقام پر انسان شیطان پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر انسان غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ انما استزلهم الشیطان، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا۔ استزلهم، شیطان نے انہیں اپنے وسوسے سے پھسلا دیا، جس کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ بے بعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان سے روک دی گئی، جس کا ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔
سوال ہے شیطان انسان کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے اندر اس وقت داخل ہوتا ہے نمبر 1 جب اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 2 جب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل آتا ہے، نمبر 3 باہمی اختلاف سے شیطان آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد معوذتین، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھ کر اپنے اوپر ضرور دم کرنا چاہیے۔ شیطان کو انسان کے گناہوں کی وجہ سے بہکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلطی کے بعد کیا کیا؟ اللہ والوں نے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ استغفار کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ استغفار کی وجہ سے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات و بے یقینی کی حالت ختم ہو جاتی ہے، وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جہاں سے شیطان آ جاتا ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے غلطی، انسان تو خطا کا پتلا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس غلطی پر اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بلا شبہ اللہ نے ان کو یقیناً معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا معافی کا اعلان یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہونے والی رگزشوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ وہ بتایا ہے کہ یہ فرار نفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ عارضی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کب معاف کیا تھا؟ جب اس نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کی طلب موجود ہے، وہ اس سے جڑنا چاہتے ہیں اور سرکشی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ اپنے گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غفور اور رحیم کا ایسے شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی لغزشوں کے باوجود ان کے دونوں میں موجود ایمان کے علم سے اپنی مغفرت کا شعور دلایا ہے اور ان کی لغزشوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ عوام دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔